ولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ وصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بارگاہ رب العزت دے اندر حمد دا نذرانہ پیش کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا اللہ پاک نے قرآن پاک دے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ بے شک اساں ہی اتاریا ہے اس ذکر قرآن پاک نو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور یقیناً اسیں اس دے محافظ ہاں۔ اللہ دی ذات پاک نے ارسال رسل سیدنا آدم علیہ السلام دی تخلیق اور پھر سلسلہ نبوت و رسالت اس دی حکمت جڑی ہے وہ اے وے کہ اللہ دی ذات پاک اپنی پہچان اور اپنی ذات دے نال ایمان دا جڑا ذریعہ بنایا ہے وہ انبیاء علیہ السلام دی ذات نو بنایا ہے۔ تو بارگاہ رسالت دے نال جڑا انسان دا تعلق ہے ایمان والا اس دا اجر کی ملتا ہے؟ اللہ دی ذات پاک دا قرب ملتا ہے، اللہ دی ذات پاک دی محبت و الفت ملتی ہے، اللہ دی ذات پاک دا عرفان تے پہچان ملتی ہے۔ اور جنہ قرب رسالت دل نو ہوئے گا اونا ہی اس نو اللہ دی ذات پاک دی پاک بارگاہ دے وچ قبولیت نصیب ہوئے گی۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اس آیات کریمہ دا شان نزول ہے کہ یہود نے آکھیا کہ اسی خدا دے احبا ماں، اسی خدا دے محبوب ماں، جنت ساڈے واسطے ہی بنی ہے۔ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب انہوں فرماؤ ایک دعویٰ کر دینے کہ سانو خدا دے نال محبت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب تسی انہوں آکھو کہ اگر تسی اللہ دی محبت دا دعویٰ کر دے جے تو اس دعوے دی سچائی دے واسطے کی ضروری ہے؟ فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے آؤ، میری اتباع کرو، میری کی کرو؟ اتباع۔
فرما دے نہیں آگے آگے جھومتا جاتا ہے وہ معاشر خرام، پیچھے پیچھے نقش پا کو چومتا جاتا ہوں میں۔ تو جس انسان نے اللہ دی ذات پاک دے قرب دا شوق عرفان دا شوق وصل دا شوق ہے، جس وقت تک اس نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع نصیب نہیں ہوئے گی، اس وقت تک اس نو قرب خدا بندی نصیب۔ تو محبوب نے فرمایا فَاتَّبِعُونِی، محبوب انہاں نو آکھو کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ تو اگر تسی میرے پیچھے پیچھے آؤ گے، میری اتباع کرو گے، اور زبان حال دے نال کال نال نہیں، کال بھی دلیل حال دے اتے، زبان حال دے نال تسی جس وقت وہ عمل شروع کیتا کہ وہ کال آپ ہی سچی ہو جاوے گی۔ کال کی ہو جاوے گی؟ کیونکہ عمل انسان دا جڑا ہے نا اخلاص دے نال وہ اس دے دعوے نو ثابت کردا ہے کہ بندہ کس طرح کام پیا کردا ہے۔ اگر اخلاص دا عنصر اس دے وچ شامل نہ ہوئے، للہیت نہ ہوئے، تے او دا ظاہر وجود تا عمل دا ہے لیکن وہ عمل ہوندا کوئی نہیں، اللہ انہوں قبول نہیں کرتا، اس نو ریاکار دی عبادت نو قبول کیوں؟ حرکت ہوندی بھی اسی طرح ہی ہے جی میں مخلص دی ہے، رکوع ہے، نماز دے وچ سجدہ ہے، قرات ہے، تشہد ہے، اسی طرح روزہ ہے، سب عبادتاں دی ایک ظاہر شکل ہے۔ اگر دل دا اخلاص یعنی اللہ دی ذات پاک دے واسطے ہی وہ اس عبادت نو کردا ہے تو پھر اس اخلاص دے نور دے نال عبادت قبول ہوندی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب انہوں آکھو فَاتَّبِعُونِی کہ میری اخلاص دے نال اتباع کرو، اس دا اجر کی ملے گا؟ یُحْبِبْکُمُ اللہ، اللہ تہانوں محبوب بنا دے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے محب نہیں، میں تہانوں محبوب بنا لاں گا۔ تو ارسال رسل حکمت اس دی اللہ دی ذات پاک دا فیضان ہے انسانہ دے اتے، کس دے ذریعے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے ذریعے۔ اس فیضان دے واسطے اللہ نے انبیاء علیہ السلام نو مبعوث فرمایا ہے۔ بڑا لمبا مضمون ہے، میں مختصر ٹائم ہے تو تھوڑا اس کا گلدستہ جا بنانا ہے جے بن گیا تھا تسی بھی ذوق دے نال سنو۔ اچھا، تو پھر جس وقت انسان اس راہ دے اتے ٹرتا ہے تو ارسال رسل انبیاء علیہ السلام دے اللہ دی ذات پاک نے 4 کتاباں نازل فرمائیاں نے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو تورات عطا فرمائی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو انجیل عطا فرمائی، اور سیدنا داؤد علیہ السلام نو زبور عطا فرمائی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر دے اتے قرآن پاک دا نزول فرمایا۔ کوئی تختیاں دی صورت وچ، کوئی لکھی کتاب دی صورت وچ، کوئی صحیفیاں دی صورت وچ نہیں، قرآن پاک دے اندر موجود کہ اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک دا نزول کتے فرمایا؟ حضور دے قلب دے اتے فرمایا، دل دے اتے نزول وحی ہویا۔ صحابہ اکرام نے ویکھیا کہ اثارِ وحی نے وحی نازل پہ ہندی ہے، سواد یا قلبی تو کسی نہیں پتا بھی کی اتریا ہے۔ جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زبان اقدس دے وچوں نزول وحی تو بعد فرمایا کہ میرے رب نے مینوں آکھیا ہے، تو وہی زبان مبارک دے وچوں قرآن بن گیا۔ کی بن گیا ہوئی؟ اور اتھے مالک کریم نے فرمایا کہ محبوب اسائیں اس قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اسی اس کی حفاظت فرمان والے ہیں۔ یہ ذمہ میرے ذمہ کرم دے اتے اس دی حفاظت ہے۔ تو تینیں کتاباں آسمانی ہیں، تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، لیکن اپنی اصلی صورت وچ موجود انہاں دے وچ تحریف ہو چکی ہے۔ کی ہو چکی ہے؟
تحریف ہو چکی ہے. وہ فرماتے ہیں تورات با موسیٰ انجیل با عیسیٰ شد معاف جزا یک نکتہ فرقان محمد. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس وقت قرآن پاک دا نزول اور حضور نے فرمایا کہ مینو کتاب دی شد معاف سے یک نکتہ ہے فرقان محمد. حضور دے ایک نکتے نے تینہ کتاباں نے منسوخ کر دیتا. فرمان حضور دا ہے, زمانہ حضور دا ہے اور عبدالآباد تک کا ہے اور پیوستہ ہے اس کے نال اور جاری و ساری ہے. عبدالآباد تک حضور دی وابستگی کی ہے, جاری و ساری ہے. تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَا کہ اساں ہی اس قرآن پاک نو اتاریا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور یقیناً اسی اس تے محافظ ہاں. اس تے کی ہاں ہزاراں حفاظتاں دے ذریعے ہیں. بظاہر جیڑا سب تو وڈا ذریعہ نظر آندا ہے او اللہ دی ذات پاک نے اس امت دے انہاں بچیاں دی اکثریت نو کہ جنہاں دے نصیب سونے نے اور جنہاں دے ماں باپ دا ذوق سونا ہے, تو اللہ دی ذات پاک نے انہاں بچیاں نو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ انہاں دے دماغ دے اندر وہ قرآن پاک پورے دا پورا محفوظ ہے. ایک نہیں, لکھاں نہیں, کروڑاں دے حساب وچ حافظ نے. اور قرآن پاک دے حفظ دے واسطے جڑا داخلہ ہوندا ہے وہ طالب علم آن تے انہوں نے آکھیدا ہے بھی یار علم دین پڑھ لو, عالم بن جاؤ گے, قرآن پاک نو بیان فرماؤ گے. انہاں دے ماں باپ بھی یہی گاندے نے کہ سانو تو جی حفظ دا ہی شوق ہے اور وہ بچے بھی اس طرح آندے نے. اور بڑے بڑے سعادت مند بچے, بہت سعادت مند بچے اور بڑے بڑے ذہین بچے. میں ایک جگہ مضمون پڑھیا تو اس آدمی نے آکھیا کہ میں انگلینڈ دے وچ تقریر پہ کردا ساں, ایک جگہ تے خطاب سی میرا, تو میں قرآن دی حقانیت دے اتے گفتگو پہ کردا ساں. تو میں آکھیا کہ قرآن پاک اپنی اصلی صورت دے وچ اج تک موجود ہے, تحریف تو بالا تر ہے. شاید تینی کتاباں اتنے لوگ انہوں نے عیسائیت بھی ہے, یہودیت بھی ہے, لیکن یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ تعریف تو بچ گئے نے تعریف. اور اگر میں ایک گل آکھاں کہ ایس قرآن مجمع دے اندر اگر قرآن پاک دے کوئی حافظ ہیں تو کھڑے ہو جاؤ بغیر رکھے کسے, میرے کوئی علم وچ نہیں سی. جس وقت میں نہ لیا تو اس مجمع دے اندر 30 حافظ کھڑے ہو گئے. انہاں کہا جیسی حافظ ہیں قرآن. سمجھ آئی گل آئی سمجھ تو آڈے چکے نہیں. تو اے قرآن پاک دا مولانا روم نے اس کے اتے اپنا اس دی قرآن پاک دا تعارف تکی قرآن پاک دی برکت واسطے لکھیا ہے. تو تسی بھی اس نو سنو اور پھر اس نو کان دل دے کناں دے نال سنیا جے. کن دے نال سننا ہے؟ دل دے کن. دل دا کان ہور ہوندا تے یہ کان ہور ہوندا. یہ کان حیوان دے کول بھی ہے. دل دا کان ہوندا جن دے وچ نور ایمان ہوئے, جس دے وچ کی ہوندا ہے نور ایمان ہوئے. اور وہ جڑا دل دے اندر ایمان دا نور ہوندا ہے نا وہ پھیلدا ہے حواس خمسہ دے وچ, اکھاں دے وچ, کان دے وچ, نک دے وچ, ہر شے دے وچ نور جلوہ گر ہوندا ہے. تو جناب فرماتے ہیں اے خونہ کا مرد کا خود رستہ شد, اے خونکیا مرد کذا خود رستا شد در وجود پیوستہ شد
فرماتے ہیں اے خنک آ مرد کز خود رستہ شد، او انسان مبارک باد دا مستحق ہے۔ بھئی آرام دے نال میرا سونا سنو، تسی گال نو چھڈو۔ جناب فرماتے ہیں کہ او انسان مبارک باد دا مستحق ہے جڑا خودی دے کولوں نکل گیا۔ کس دے کولوں نکل گیا؟ خودی دے کولوں۔ انسان دے اندر ایک خواہشات دا تسلسل پایا جاندہ ہے، اور وہ تسلسل دا تعلق صرف دنیا دے مال و متاع دے نال ہی نہیں کہ میرے کو زمین انی ہے، میرے بیٹے نے لائق نے، میرے کو گھوڑے نے، دستبل نے، ڈیری فارم نے، یہ سارے اللہ پاک نے گن کے دسے نے، خواہشات دی پوری فہرست اللہ پاک نے دسی ہے۔ لیکن ایک دنیاوی مال و متاع تے خواہشات تو علاوہ ایک انسان کے جس کے اندر وہ آختا ہے کہ میں علم حاصل کیتا ہے، مینوں علم ہے، اور اس علم دی وجہ تو مینوں یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے، اگر وہ علم اس کے واسطے غرور اور تکبر دا باعث بن جاوے تو وہ انسان بھی اسی طرح خواہشات دا غلام ہے جی میں دوسرا جاہل غلام ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ مبارک دا بات دا مستحق ہے وہ شخص کہ جیڑا خودی دے کولوں نکل گیا، اپنی تعریف دے کولوں نکل گیا، تکبر دے کولوں نکل گیا، غرور دے کولوں نکل گیا، در وجود زندہ پائے وسطہ شد، اور کسی زندہ دے وجود دے نال وابستہ ہو گیا۔ جناب فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے دل نو اللہ دی ذات پاک دی محبت دے نور دے نال زندہ کر لیا ہے، عبادت دا نور اندے چ موجود ہے، اخلاص دا نور اندے چ موجود ہے، جناب فرماتے ہیں کہ جڑا اس دے نال وابستہ ہو گیا وہ انسان خودی کو نکل گیا اور زندہ دے نال پیوستہ ہو گیا، وہ انسان مبارکباد دا مستحق ہے۔ عارف روم فرماتے ہیں، جناب فرماتے ہیں زانمی پرد بسوے ذوالجلال، کہ او انسان کدی بھی پرواز نہیں کر سکتا خدا دی طرف۔ زانمی پرد بسوے ذوالجلال کو گمانے میں برد خود را کمال، کہ جس انسان نو ایک جس انسان نو ایک گل حاصل ہو جائے کہ میں صاحب کمال ہاں، میں کی ہاں صاحب، جس دے دل دے اندر یہ موجود ہے نا کہ میں صاحب کمال ہاں، فرمادن زانمی پرد بسوے ذوالجلال کو گمانے میں برد خود را کمال، جنہوں اپنے کمال دے اتے، اپنی لیاقت دے اتے، اپنی جدوجہد دی کامیابی دے اتے تکبر نے اس نے گھیر لیا ہے کہ میں صاحب کمال ہاں، فرما دینے وہ کدی بھی اللہ کی ذات دی طرف پرواز نہیں کر سکتا۔ علت باطرز پندارے کمال، فرما دینے علت باطرز پندارے کمال، نیست اندر جانت ہے مغرور دال، فرما دینے اے مغرور اے گمراہ تیرے روح دے وچ اس تو وڈی ہور کوئی بیماری نہیں کہ تو اپنے آپنو اے سمجھے کہ میں صاحب کمال ہوں، میں کی ہاں میں صاحب۔ اولیاء اکرام سب تو پہلے انسان دی اے اصلاح کرتے ہیں کہ خودی نو گواہ دینے، تکبر اور غرور نو ختم کر دینے، للہیت اخلاص دا نور دل دے اندر آدھے نے فرما دینے صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، کہ اہل صفا جنہ دے دل اللہ دی ذات پاک دی محبت جما سوا تو پاک ہو گئے نے نا، صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، اس دے اندر چانن ہوندہ ہے، اس دے کی ہوندہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، کہ اللہ نے فرمایا مومنہ دا ولی ہم ہے، مالک ہم ہے، محبوب ہم ہے، کی کرنا یخرجهم من الظلمات الی النور، انہوں نے ہنیرے وچوں کڈ کے میں چانن دی طرف لے جانا، کدھر لے جانا وہاں چانن۔ ہر وہ چیز کہ جڑی انسان نو تکبر اور غرور دا سبق دیندی ہے، خواہشات دی طرف لے جاندی ہے، وہ ہنیرا ہے، وہ کی ہے؟ اور چانن کی ہے کہ جس دے دل دے اندر اخلاص دا نور موجود ہے اور اس نو للہیت دا سبق دیندا ہے کہ جڑا قدم چکے خدا دے راہ دے جو خدا دی رضا دے واسطے چکیا کر،
سمجھتے پاجر تو فرمانے ہیں صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور ہر وقت وہ اپنے آپ نو خدا دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ حاضر ویکھ دے نے کہ ساڈا مالک سانو ویکھدا پیا ہے سرور ہر وقت وہ خوشی دے وچ رہندے نے کسے حالت دے وچ بھی ہون چاہے وہ دکھ دے وچ ہون چاہے وہ سکھ دے وچ ہون وہ ہر حالت دے وچ اللہ دی ذات پاک دی محبت دے سرور دے وچ رہندے نے اے تسی سنتے نہیں رہندے جی میاں صاحب دا شعر بڑا مشہور ہے ہزارہ مرتبہ تساں سنیا ہے جناب فرماندے نے او ہاں جی ہاں دکھ ہمیش نہیں وہ دوسرا کن آواز پوے ہر ویلے کن آواز پوے ہر ویلے پہلے قول الستو فرماندے نے کہ الستو بے ربکم اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تہاڈا رب نہیں تو سب نے جواب دیتا کہ یا اللہ پاک تو ساڈا رب ہے کالو بلا سب نے بلا کیا انہاں فرمایا کن آواز پوے ہر ویلے پہلے قول الستو تے کالو بلا کو کہندے بھائی اسے ذوق و مستوں تو پھر عالم کثرت چاہ گیا نا وہ تو عالم ارواح دا واقعہ سی نا تو جس وقت تو روحاں پھر اس جسم دے وچ قالب دے وچ آئیاں تے اس دنیا دے نظام دے وچ آئیاں تو پھر یہ نظام جڑا ہے عروج دا بھی ہے زوال دا بھی ہے دکھ دا بھی ہے سکھ دا بھی ہے تکلیفہ بھی ہیں امتحان بھی ہیں دارالمحن بھی ہے فرماندے نے جس حال دے وچ ہونا ہر حال دے وچ سرور دے وچ رہندے ہیں کہ اللہ دی ذات پاک دے امر دے تے انہوں نے کوئی اعتراض حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پہلی مجلس ہے اور حضور دا پہلا فرمان ہے ایک منٹ اس نے سنو تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ سفر محبت اولیاء اکرام دا انبیاء علیہ السلام حضور دے وسیلہ جلیلہ دے نال کس طرح دا سفر ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے نزول تقدیر کے وقت کہ جس وقت اللہ دی ذات پاک دا کوئی حکم تیرے اتے نازل ہوندا پیا ہے نا چاہے وہ دکھ دا ہے چاہے وہ سکھ دا ہے چاہے وہ تکلیف ہے چاہے وہ خوشی ہے چاہے وہ غمی ہے فرماندے نے نزول تقدیر کے وقت حق تعالی شانہ پر اعتراض کرنا موت ہے دین کی موت ہے توحید کی موت ہے توکل و اخلاص کی فرماندے نے کہ جے اللہ نو منیا ہی تے بلا آکھیا ہی تے جس وقت تیرے اتے کوئی امتحان آوے تے تو اللہ نے پاک دی بارگاہ چے عرض کریں کہ یا اللہ پاک ایک ہی ہو گیا اسی آکھنے ہیں نا تے فرماندے نے دو گلاں نے یا وہ چھڑ دے کہ میں اہل توحید ہوں تے یا اعتراض چھڑ دے کی چھڑ دے جے محبت ہے تو پھر اعتراض کوئی نہیں تے جے دعویٰ محبت ہے تو اعتراض بھی ہے تو پھر محبت کا دعویٰ باطل ہو گیا آئے گا تو فرماندے نے کہ اللہ دی ذات پاک دے حکم جس وقت نازل ہوئے تو پھر اس دے اتے اعتراض کرنا فرماندے نہ اخلاص رہے گا نہ توکل رہے گا نہ توحید رہے گی کوئی چیز نہیں فرماندے نے ایمان والا قلب لفظ کیفا لیما بل بھی کس طرح ہو گیا ہے کیوں ہو گیا ہے بلکہ اگر اس طرح ہو جاوے جناب فرماندے نے کہ ایمان والا دل نہ تک کیفا آندا ہے بھی کس طرح نہ لیما آندا کیوں ہو جائے نہ بل آخدا ہے بلکہ اگر اس طرح ہو گیا فرماندے نے ایمان دا نور جس دل دے وچ موجود ہے نا وہ بلا آخدا ہے وہ آخدا ہے میں کی ہاں حاضر ہاں کی ہاں میں ہاں تیری راہ گزر میں جانا میں وہ خاک راہ گزر ہوں تیری راہ گزر میں جانا میں وہ خاک راہ گزر ہوں تیرے ہر خرام پر جو تیرا نقش پا بنی ہے تیرے ہر خرام پر جو تیرا نقش پا بنی ہے جی سمجھ آنی پہی جے کہ کوئی نہیں ہاں چلو زندہ کے بعد مردہ نہیں
نشستم مردہ گشت و زندگی از وی وائے آ زندہ کے با مردہ نشست، فرمانے نے افسوس ہے کہ اس زندہ دے اتے کہ انہیں اپنا مصائب کس نو بنایا؟ مردے نو بنایا۔ قرآن پاک ہے کہ کافر نو مردہ آکھیا گیا ہے۔ کی آکھیا گیا ہے؟ کہ اس دے وچ جڑی زندگی اور حیات اسی سمجھنے ہیں نا، یہ تا ٹردا پھردا ہے، لیکن دین دی نظر دے وچ وہ مردہ ہوندا ہے۔ جویں شہید دی شہادت بظاہر ہے کہ اٹھدا نہیں، بولدا نہیں، چلدا نہیں، پھردا نہیں، ٹردا نہیں، گفتگو نہیں کردا، اللہ پاک نے فرمایا نہ مردہ آکھنا نہ مردہ گمان کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسی زندگی جندہ تانوں شعور، یہ تہاڈی عقل تو ماورا زندگی ہے۔ مولا روح فرماتے ہیں کہ جیڑا سنگ تو سمجھنا نا روٹی کھان والا، کہ شہید دا بھی ایک سنگ ہے، اتھوں ہر شے کھاندا پیا ہے، تے تینوں وہ سنگ دا پتہ کوئی نہیں ہے، تینوں اس دے سنگ دا پتہ کوئی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وائے آ زندہ کے با مردہ نشست، افسوس ہے کہ اس انسان دے اتے کہ جس نے اپنی صحبت اس انسان دے نال پیدا کر لئی تے بنا لئی کہ جنہوں سوا دنیا تو ہور کوئی فکر ہی نہیں ہے گا۔ جدوں بھی گفتگو کرے گا وہ دنیا دی گفتگو ہی کرے گا کہ میں مال و متاع انہاں بنایا ہے، زمیناں بنائیاں نے، بچے پڑھائے نے، کوٹھیاں بنائیاں نے، میں ویلا لائیاں نے، میں آ کچھ اپنی اولاد نو دے کے جانا وا پیا۔ اگر کوئی سوال کرے کہ جیڑا کچھ تو دے کے جانا پیا ہے کوئی تیرے کول بھی شے ہے جیڑی نال لئی جانا ہے؟ تے جے تیرے اپنے کول کوئی چیز نہیں، اسی روز ویکھنے ہیں کہ جیڑا انسان گیا ہے وہ صرف ایک حالت جاندہ پیا ہے، غریب بھی جاندہ ہے، امیر بھی جاندہ ہے، بادشاہ بھی جاندہ پیا ہے، مزدور بھی جاندہ پیا ہے، ایک کوئی لباس ہے، ایک کوئی شے ہے، کوئی شے نہیں۔ کی لے کے گیا ہے؟ حضور سید آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین تیرے دوست نے، تین تیرے دوست نے، ایک تیرا دوست تیرا مال و متاع ہے دنیا دا، دوسرا تیرا رشتہ دار دوست سجن وہ تیرا دوست ہے عزیز و اقارب جن دے تو فخر کرنا کہ میرے لمحے ہاتھ نے تے لمحے ہاتھاں والا ماں میں، تو انہیں پتہ نہیں میری اپروچ دا کنی بڑی اپروچ ہے میری۔ اور تیسرا فرمایا کہ تیرا وہ عمل ہے جیڑا تو خدا دی رضا دے واسطے کیتا ہے۔ کی کیتا ہے؟ خدا دی رضی اللہ عنہ، خدا دی کی کیتا ہے؟ رضا دے واسطے کیتا ہے۔ فرماندے نے دو دوست بے وفا دوست نے کہ جیڑا مال و متاع تو جمع کیتا ہے جس وقت تیرے اتے اجل آوے گی وہ مال اتھے ہی پیا رہ جانا ہے، انہیں محل دے وچوں تینوں لاش نو باہر کڈن لئی بھی نہیں آنا۔ اور جیڑے پچھلے عزیز و اقارب ہون گے جے کو انہاں کو حساب کتاب ہویا تے وہ خوش ہون گے بھی ساڈے سنبھال کے گیا ہے، تے جے ان دے وچ کوئی نہ حساب کتاب ہویا تو وہ پھر وین کر کے آکھن گے بابا سان تو دسیا بھی کچھ نہ، جو ویکھتے پہنے بھی بابا جی نے نہیں دسیا یہ کی لے کے پہ جاندہ ہے۔ میری گل سمجھتے پہ جے؟ اچھا فرماندے نے او کہ تینوں چکن گے، او مال متاع تے خزانہ تو اتھے ہی رہ گیا نا، وہ تو محل وچوں تینوں کڈن لئی بھی نہیں آیا۔ جیڑے تیرے دوست سجن نے وہ تینوں چک لین گے تے لے جان گے قبر تک، قبر دے وچ دفنا کے مٹی پا کے تو وہ تینوں آکھن گے کہ اس تو اگے میں نہیں جا سکتا، اس تو اگے میں نہیں جا سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا تیرا دوست با وفا دوست ہے۔ کی ہے تیرا؟ تیرے جان تو پہلے سونی حسین صورت دے وچ موجود ہوئے گا، اور وہ تیرا عمل ہے جیڑا تو اللہ دی ذات پاک دی رضا دے واسطے کیتا ہے۔ دیکھو میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ، تو اللہ دی ذات پاک نے اسی تو ہر روز یہی گل آکھنے ہیں نا
کہ نیکی تو کیتی ہے، عمل تو کرنے ہاں، پتہ نہیں منظور ہویا ہے کہ نہیں ہویا۔ سمجھتے جے نا، ہر وقت اسی یہ گل کرنے ہاں، کوئی عابد ہے کوئی زاہد ہے، سوا عشق دے مسافراں تو تے اللہ محبت تو انہاں دا مطالبہ ہی نہیں، انہاں دا مطالبہ بھی ساڈے نال تو کی کرنا ہے، یہ مطالبہ نہیں۔ انہاں دا کوئی مطالبہ ہے کہ تیرے تے ساڈے چ حجاب نہیں ہونا چاہیے، بس جو تیری رضا ہے۔ تو فرمایا کن آواز پوے ہر ویلے پہلے قول الستوں تے کالو بلا پکو گوندے بھائی اسے ذوقو مستوں، وہ بلا بلا آکھدے نے ہو کچھ بھی نہیں آکھدے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ آؤ میں تانوں انہاں دی عرض کرنا، قرآن پاک نے ذکر فرمایا ہے، جنہ دا قرآن پاک نے خود ذکر فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہ دی ہر شے نو قبول کیتا گیا ہے اور انہاں دی زندگی دے وچ انہاں نو اعلان فرما دیتا گیا ہے۔ مالک کریم نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جی مہاجرین والانصار، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سب تو اگے اگے، سب تو پہلے پہلے، سب تو اگے اگے تے سب تو کہ جو حضور دی زبان مبارک دے وچوں حکم آیا ہے انہاں سر جھکا لیا جی۔ کی کیتا انہاں کہ حکم چاہیے ہے۔ اور وہ فرماتے نے مولانا جامی، نہ شواد نصیب دشمن کے شواد ہلاک تیغت، سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اگر کسی دشمن دے نصیب نہ ہوئے تیری تلوار دے نال اوندا سر وڈیا جاوے، سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، دوستاں دے سر سلامت رہنے چاہیے تو خنجر آزمائی کار رکھے، ساڑھے سرہ تے خنجر آزمائی کار، سمجھتے پائے جے کہ نا؟ تو فرمایا والسابقون، کہ سب تو پہلے پہلے الاولون من المہاجرین والانصار، سب تو پہلے ایمان لے آن والے مہاجرین دے وچوں اور انصار دے وچوں، والذین اتبعوا بإحسان، اور جنہ پیروی کیتی انہاں دی عمدگی دے نال، جنہ انہاں نو سونے طریقے دے نال پیروی کیتی تے منیا۔ ویکھو نا دریا دے وچ اگلے ٹنگ جاندے نے نا، ٹنگ دے نے نا پتن دے اتے کانے ٹنگ دے نے بھی آن والے مسافر نو پتہ لگے بھی ایتھوں ٹپ جاویں ڈوبے گا نہ، ڈوبے گا۔ میرے مالک کریم نے فرمایا کہ ساریاں تو پہلے اگے اگے تے ساریاں تو پہلے پہلے مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوا بإحسان، کہ جنہ انہاں دی پیروی کیتی عمدگی دے نال، سونے دل دے نال، سونی محبت دے نال، اور انہاں نو دعائیں دیتیاں کہ تساں سانو او سکھایا جڑا کوئی نہیں سکھا سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ انہاں دے نال، وردو عنہ، اور راضی ہو گئے او اللہ دے نال۔ اللہ نو کسی دی ضرورت راضی، ایک کمال فضل ہے، ایک کمال کی ہے؟ بندہ آپ تاندا ہے نا کہ میں آ کیتا میں آ کیتا میں آ کیتا، تے جی اللہ پاک فرماوے کہ اللہ دے نال بندے دی رضا تا بنتی نا کہ اللہ ساڈے نال راضی ہوگے۔ اللہ پاک فرمانے وردو عنہ، اور وہ اللہ دے نال راضی ہوگا، ایک کرم ہے، اس دا فضل ہے۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، اور اس نے تیار کر رکھے نے انہوں دے واسطے باغات، بندیاں انہوں دے تھلے ندیاں، ہمیشہ رہن گے انہوں دے وچ ابد تک، اور یہ بڑی کامیابی ہے، ایک ہی ہے بڑی کامیابی ہے۔ سمجھ آئی جی انہیں گل دی کہ نہیں سمجھ چاہیے؟ ایک جگہ نہیں، قرآن پاک دی جگہ جگہ دے اتے، کیونکہ قرآن پاک دا موضوع ہے، جگہ جگہ تے تسی قرآن پاک دی آیات کریمہ پڑھو کہ تانوں وکھل سے پتہ لگ جائے گا کہ راہ عشق و محبت دے جڑے ٹرن والے نے انہاں دا ذکر رب کریم نے کیویں بیان فرمایا ہے۔ بندے دا تعارف نہیں، خدا نے تعارف فرمایا ہے۔ کن نے فرمایا ہے؟ خدا نے فرمایا کہ راہ وفاد مسافر نے
تے انہاں دا میرے نال تعلق کیندا ہے؟ صرف وفا دا تعلق ہے۔ اس واسطے مالک کریم نے فرمایا کہ انہاں دا تعارف خود میں آپ کرواواں گا۔ وَاصْبِرْ مَعَ الَّذِينَ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، میں قرآن پاک پڑھ کے تمہیں سنانا جی، آگے پڑھو جو چوں تو در قرآن ہاں گل پہ ہوندی سی بھی افسوس ہے اس زندہ دے اتے جن نے مردے نو اختیار کیتا اور زندگی اس دے کو چھٹ گئی، وہ مردہ ہو گیا۔ کی ہو گیا؟ فرمانے نے کہ جس وقت تو دوست اپنا حریص نو بناویں گا، لالچی نو بناویں گا، ظالم نو بناویں گا اور فاسق و فاجر نو بناویں گا تے ان دے نال بھویں گا، تینوں انہیں اوہیو تعلیم دینی جیڑی ان دے کول ہے۔ تے جے اللہ دی ذات پاک دے محبت آلے دے نال نیک دے نال بناویں گا تے وہ تینوں آکھے گا یہ دنیا فانی ہے نے رہ جانا ہی ہے تھے، کم او کریے کہ جیڑی لے کے نال شاہ جانا۔ لیکن انہاں دی نظر بھی اپنے عمل تے نہیں، ہر انسان نو عمل دا حکم دیتا گیا ہے، لیکن غفران خدا دے فضل تے موقوف ہے۔ کس تے موقوف ہے؟ خدا دے فضل تے موقوف ہے۔ انہاں دی نظر ہمیشہ اللہ دی ذات پاک دی ذات دے اتے ہوندی ہے۔ کس دے اتے ہوندی ہے؟ زیادہ دیکھو میں عرض کرنا ہوں، وہ آختے نے زندگانی نہ بواد آنکہ مراد است حیات، کہ جیڑا صرف زندہ رہنا ہے نا انہوں کی زندگی نہیں آکھتے، کہ جندہ مراد صرف زندہ ہی رہنا ہوئے، کھانا پینا بچے جمنے تجارت یہ وہ۔ فرماتے ہیں زندہ آست کے بعد دوست وسالے دارد، اگر زندہ ہو ہے جنہوں کی محبوب مل گیا ہے، جنہوں کی مل گیا ہے، جسنوں کی مل گیا ہے، محبوب مل گیا۔ فرماتے ہیں زندہ آست کے بعد دوست وسالے دارد، زندہ ہوئے کہ جنہوں دوست دے نال وصال ہو گیا ہے محبوب دے نال، تے او کی ہے؟ او زندہ ہے۔ دیکھو نا اللہ دی ذات پاک نے عبادت دی جزا قرب خدا بندی فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا واسجد واقترب، سجدہ کرتے قریب ہو جا۔ تو سجدے دی جزا کی ہے؟ قرب خدا بندی ہے کہ جیویں جیویں سجدہ کرتے جاویں گا اویں میں میرے قریب۔ ہر عبادت دی جزا قرب خدا بندی ہے۔ کس دی ہے؟ قرب، اور وہ قبول کے لیے کیتا جاتا ہے کہ جس دے وچ صرف اللہ دی ذات پاک دی رضا شامل ہوئے، ان دے چ خودی نہ ہوئے، ان دے چ انانیت نہ ہوئے، ان دے تکبر نہ ہوئے، خواہش نہ ہوئے، اس دے اندر وڈیائی نہ ہوئے، اس دے اندر اپنی خواہشات دا دخل نہ ہوئے۔ فرماتے ہیں زاہد شدہ بر بندگی خود متکبر، کہ زاہد عبادت کرنے والا، دنیا تو بے رغبتی دا دعویٰ کرنے والا کہ اپنی عبادت دے اتے، اپنی غلامی دے اتے تکبر کرتا ہے۔ مائم نظر پر کرمے بندہ نوازے، فرماتے ہیں اسیاں اور ساری نظر بندہ نواز دے کرم دے اتے ہے۔ کس دے اتے ہے؟ غریب نواز دے کرم دے اتے، کہ اپنے زہد و تقوی دے اتے نہیں بلکہ کریم دے کرم دے اتے نظر لا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کی بیٹھے ہیں؟ کریم دے ہاں۔ ہیچ کسے باخیشتن راہ نہ برد صبح ہو، کہ کوئی انسان اس دی طرف وہ نہیں چلن دی طاقت رکھدا، بلکہ بپائے او رواد ہر کے رواد بکوے ہو، کہ جنہوں اپنی گلی چلے جاندا ہے انہوں پیرانوں توفیق وہ آپ عطا کردا ہے۔ کی کردا اسنوں؟ آپ کرتا ہے۔ دیکھو میں قرآن پاک دی آیات کریمہ تو انہوں عرض کرن لگا ماں، یہ صحابہ صوفہ دے متعلق ہے کہ حضور دی بارگاہ دے وچ آئے۔ کون آئے؟ قریش مکہ آئے، سردار آئے حضور دے کول، صحابہ کرام بیٹھے سن، بلال حبشی سن، اور صحابہ کرام سن، انہاں دا وجود دا لباس جڑا سی وہ اسی طرح موٹا لباس، پسینہ ان دے وچوں انہاں نو بہنا، انہاں نو وہ آکھن سانو پوا حضور دی بارگاہ چ آ کے عرض کرن لگے کہ سانو جناب تسی وکھرا ٹائم دیتا کرو، اسی بڑے بڑے لوگ ہاں تے انہاں دے نال بہنا ساڈا مناسب نہیں، سانو ٹائم دیتا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرم تے رحمت دا پیکر سن، جس وقت انہاں ایمان لیان دا اظہار کیتا تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو انہوں میں وکھرا ٹائم دینا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قلم لایا ہو، لے آئے، لکھائی شروع ہو گئی۔ جس وقت تو لکھن لگ پے
تے یہ قرآن پاک دی آیت نازل ہو گئی۔ آکھیا کنہوں نے تو میں گل سمجھانا چاہنا، انہاں اے تانا دیتا کنوں اصحاب صفہ نو، اصحاب صفہ نو جنہاں دا لباس بھی پورا نہیں سی ہوندا، ایک ایک کمبل دے وچ دو دو ولٹیچے ہوندے سن۔ سمجھدے پائے جے کہ نہیں میری گل تے کھانا، لیکن بارگاہ رب العزت دے وچ انہاں دی منزل ویکھو کتھے ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قشانہ اقدس دے نال اصحاب صفہ دا تھڑا مبارک ہے۔ حضور نکلتے بھی سن تو ویکھدے سن، حضور تشریف لے جاندے سن تو ویکھدے سن۔ اچھا جس وقت وہ لکھنا شروع کر دیتا شکایت اجے شروع ہو جا کہ اللہ کی ذات پاک نے قرآن پاک دی آیت اتار دیتی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ اپنے آپ نو روکے رکھو۔ صبر آکھتے نے روکن نو، کی آکھتے نے فرمانے نے کہ روکے رکھو اپنے آپ نو کنہ دے نال، انہاں لوگاں دے نال یدعون ربہم بالغداۃ والعشی جڑے پکارتے نے اپنے رب نو صبح تے شام۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑے صبح بھی تے شام بھی مینوں پکارتے نے نا تسی انہاں دے نال بہنا۔ ایک گل آ گئی۔ دوسری فرمایا یریدون وجہہ، وہ جڑے صبح شام طلبگار نے نا وہ کس واسطے پکارتے نے؟ خدا یریدون وجہہ اللہ دی رضا دے طلبگار نے، کوئی سوال نہیں کسی قسم دا پھر ساڈا کی بنے گا نا۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ صبح شام مینوں پکارتے نے کس واسطے؟ یریدون وجہہ، وہ اس دی میری رضا دا اس دی رضا دے طالب نے۔ اور فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور نہ ہٹاؤ اپنی نگاہاں انہاں دے کولوں، وہ تھوڑے نگاہ دے سامنے رہنے، تھوڑی نگاہاں دے کی نے سامنے ہونے چاہیے نے، تسی انہاں نو اپنی نگاہاں دے سامنے رکھنا ہے۔ اچھا یہ قرآن پاک دی آیت کریمہ جس وقت نازل ہوئی، اس تو پہلے بھی ایک قرآن پاک دے وچ ذکر کیتا گیا ہے، وہ بھی شان نزول بھی اسی طرح ہی ہے۔ تو وہ جڑی قرآن پاک دی آیت پہلے نازل ہوئی نا اس وقت ان دے بھی یہی حکم ہے، لیکن اس دے حکم کرن تو بعد حضور صحابہ اکرام اصحاب صوفہ دے کول بیٹھے رہندے سن، تے جس وقت حضور دے معمولات دا کوئی وقت آوے تے حضور تشریف لے جاندے سن۔ اس آیت تے پہلی آیت دے اترن تو بعد حضور دا معمول یہ سی کہ اصحاب صوفہ دے کول بہنا، تے جس وقت حضور دی کوئی اپنی معمول ہونا مثلا اٹھنا ہے جانا ہے یا کوئی گل تے حضور چلے جاتے سن۔ جس وقت یہ نازل ہوئی نا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ دی آیت تے پھر حضور اٹھتے نہیں سن۔ محبت دیاں بڑیاں باریک رسماں ہوندیاں، کیونکہ صحابہ کرام نے جانچ لیا اہل بیت نے کہ ہن حضور نے جانا نہیں اٹھ کے، کیونکہ حکم آ گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، تسی انہاں دے نال روکے رکھو اپنے آپ نو تے نظراں تو دور۔ تو پھر انہاں خود آپ اس چیز نو طے کیتا کہ حضور نے تو اٹھنا نہیں کیونکہ حکم جو آ گیا ہے۔ تو پھر وہ دل کنت سجدہ بائیں طرز خرابی دنے تو صحابہ اکرام دی اہل بیت دی ایک ایک ادب دی گل سنیے تو انسان دا دل ایویں ہو جاندہ ہے بھی جویں پسیج جاندہ بندہ آخر ہاں بالکل اس طرح دا ادب اور اس طرح دی محبت دے اشارے۔ تو پھر انہوں نے یہ کیتا کہ خود آپ صحابہ کرام سارے اٹھ کے اصحاب صوفہ اہل بیت چلے جان، آپ اٹھ کے وہ چلے جاندے سی، انہوں نے پتہ سی کہ حضور نے نہیں اٹھنا کیونکہ اللہ نے جو فرمایا بھی انہوں نے نال رکھے۔ پھر جسو کو تو نہ آپ اٹھ جانا، انہوں نے پتہ سی کہ حضور تو ہونا معمول ہے، حضور نے گھر جانا ہے یا کوئی کام یا کوئی جو بھی معمول سی، انہوں نے خود اٹھ جانا سارے۔ جس لئے خود اٹھ جانا تو پھر حضور نے تشریف لے جانا۔ پھر حضور نے تسی اندے تے غور کرو،
کہ قرآن پاک دی آیت کریمہ ہے، قریش دے سردار نے انہاں آ کے ایک مطالبہ کیتا ہے تے اے آکھیا کہ اسی تواڈے کولوں بیٹھنا چاہنے ہیں، حاصل کرنا چاہنے ہیں کچھ، لیکن انہاں دی مطالبے دے وچ تکبر سی، رونت سی، غرور سی۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا انہاں دے ایمان دی نہیں ضرورت، انہاں دی ضرورت ہے۔ کنہاں دی ضرورت ہے؟ ہاں، وہ آخر نے خود ہی چلے آئیں گے ہاں ہوں میں اگر اثر ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑا انہاں دے دل دے اندر اللہ دی ذات پاک دی محبت اور نور پایا نا، اس نور دی قدر اللہ دی ذات پاک نے دسی کہ اے او جذبہ رکھ دے ہیں کہ مالک کریم نے فرمایا کہ محبوب انہاں نو ٹائم نہیں دینا، انہاں نو ٹائم دینا۔ اور نالے فرمایا یریدون وجہہو، او کی جدون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح تے شام مینوں پکاردے نے، یریدون وجہہو، اور صرف انہاں دا مقصود میرے پکارن تو رضا ہے، کوئی اور شے انہاں دا مقصود صرف میری رضا ہے، صرف میری رضا ہے۔ تو اے جڑا قرآن پاک دے اندر ایک ذکر نہیں آیا، جگہ جگہ تے تسی ویکھو گے کدھر اللہ دی ذات پاک فرماتا یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ خدا محبوب رکھدا ہے توبہ قبول، توبہ کرنے والے نے جڑے بار بار رجوع کرتے ہیں نا اللہ دی طرف، خدا پاک فرماتا ہے میں انہاں نو محبوب جاننا، میں کنہاں نو جاننا، انہاں نو محبوب جاننا۔ کدھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اعلان فرما دو کہ میں بڑا بخشن والا ہوں، بڑا بخشن والا ہوں۔ یہ سارا قرآن پاک کے اندر مضمون موجود ہے۔ عارف روم فرما دے نے جی پڑھو جناب۔ چوں تو در حق بابور خطی باروان انبیاء میں خطی فرمانے چوں تو در قرآن حق بگریختی، اگر تو سچے قرآن دی پناہ دے وچ آ گیا ہے۔ اور اللہ روح ماندے نے کہ اگر تینوں اللہ دی ذات پاک نے ذوق شوق عطا کیتا ہے تو قرآن پاک دی اگر پناہ دے وچ آ گیا ہے تو پھر کی سمجھ؟ فرمانے باروان انبیاء میختی، انبیاء علیہ مصروف، انبیاء علیہ السلام دی روحاں دے نال گھل مل گیا ہے۔ کی ہو گیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام دیاں روحاں دے نال گھل مل گیا ہے۔ فرماتے نے حالت ورود دی کہ قرآن پاک نو صرف قرآن پاک دے الفاظ نہ سمجھے نو بھی کاغذ دے نہیں۔ فرماتے نے اندے ایک ایک حکم دے وچ حیات پائی جاندی ہے۔ کی پائی جاندی ہے؟ زندگی پائی جاندی ہے۔ مردے نو زندہ کر دیتا ہے۔ کی کر دیتا ہے؟ جویں بندہ آندا ہے نا کہ میں تو غفلت ہی ستا پیا سا، فلانے نے بندے نے مینوں آ کے جگا دیتا ہے۔ کی کر دیتا ہے؟ جگا دیتا ہے۔ قرآن پاک کی ہے؟ زندگی عطا کرتا ہے۔ میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، کہ اے ایمان والو لبیک آکھو اللہ اور اس کے رسول دی پکار دے اتے، اذا دعاکم، وہ جس وقت تانوں بلان تے فوراً حضور دے فرمان نو منن واسطے تیار ہو جاؤ، سر جھکا دیو۔ فرمایا لما یحییکم، جدوں رسول پاک تانوں ایک سمر دی طرف بلان جڑا زندہ کردا ہے تانوں، وہ امر کی کردا ہے تانوں؟ یعنی حضور دے فرمان نو مننا تے ان دے تے عمل کرنا۔ وہ کی کردا ہے؟ تانوں حیات دیندا ہے، زندگی دیندا ہے۔ یہ زندگی تگے دے موجود ہے۔
صحابہ کرام چالے بیت دے سارے سب دے وچ موجود سی. تو پھر وہ کیڑی زندگی عمر نو منن لگیا کیڑی زندگی دیندا ہے. وہ دل نو حیات عطا کرتا ہے, روح دے اندر وہ قوت پیدا کرتا ہے, دل نو لات منات دے کولو پاک کرتا ہے, اور ادب دے نال محبت دے نال جڑا حضور دے فرمان دے اتے عمل کرتا ہے انہوں کی دی ان دے اندر ایک نوی زندگی آ جاندی ہے. کی آ جاندی ہے؟ نوی زندگی آ جاندی ہے. جی میں جسمانی بیماری دے واسطے دوا دیویے تو پھر آخدے نا کہ میرے جسم نو بڑا فائدہ دیتا ہے تو زندگی دواری بچ گئی ہے نا. سمجھتے پائے جے نا. بس اسی طرح اگر روح دے وچ بیماری ہوئے تو کمزوری ہوئے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے تے عمل کرنا شروع کر دیو, زندگی دوبارہ لوٹ آوے گی. کی آوے گی؟ قدم قدم دے اتے. کی آوے گی؟ قدم قدم دے اتے حیات آوے گی. ہر قدم دے اتے تیرا دل تینوں آکھے گا کہ میں صراط مستقیم تے جانا وہاں پیا. کدی بھی بھیڑا انہوں ذوق شوق ہوئے گا. اور فرما دینا علامہ صاحب, دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. عجب چیز ہے لذت آشنائی. کہ محبت اور پیار دی جڑی لذت عجب چیز ہے. کی کر دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو. دو ماں جہانہ تو بندے نو فارغ کر دیں دی. کنہ دا ذکر ہے؟ یہ وہ اخلاص حالیاں دا ذکر ہے جنہاں میں یریدون وجہہ, جنہاں فرمایا کو خدا دی رضا دا ارادہ رکھ دینے, انہاں دی عبادت دا مقصود خدا دی رضا ہے. دو عالم سے بیگانہ, نہ تا ایس جہان دا انہاں نو غم ہے اور نہ اگلے جہان دا غم ہے. دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. اگر خدا دے نال جڑی محبت دی لذت ہے نا پیار دی, وہ دونوں جہانہ تو فارغ کر دیں دی. کی کر دیں دی ہے؟ وہ علامہ صاحب دیکھ شعر ہے, وہ فرما دینے چو نظر قرار گیرد, چو نظر قرار گیرد با نگار خوب روے. کہ میں جس وقت کسی حسین نو ویکھاں نا تے میرے دل نو بڑا سکون آندا ہے. جو نظر قرار گیرد با نگار خوب روئے, کسی کے محبوب نو میں جس وقت ویکھنا تے حسین نو تے میری نظر نو بڑا قرار تے سکون آندا ہے. یہ تھا کہ میری ظاہر حالت دیکھ کے میرا دل بڑا مطمئن. تپدا زماں دل من پے خوب تر نگارے. کہ میرے دل دے اندر ایک تلاطم پیدا ہو جاتا ہے, وچ اس دے لہراں اٹھن لگ پیندیاں نے. وہ کی آخدا ہے؟ وہ دل مینوں یہ گل آخدا ہے کہ جنوں تو پسند کیتا بیٹھا ہے فانی ہوں, یہ رہن والا نہیں. تپدا زماں دل من پائے خوب تر نگارے. کہ جڑا ساریاں دا پیدا کرن والا حسن دا کہ وہ تو ٹور جن دے زوال وہ مردہ نو زندہ کر دیتا ہے. تپدا زماں دل من پائے خوب تر نگارے. میرا دل آخدا ہے کہ دل رجیا نہیں, وہ دلدار لبھیے جن دے نالے رج جاوے ہے, اور وہ صرف خدا دی ذات ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب ہے اور انہاں دا پیار ہے. رومی فرماندے نے چون تو در قرآن حق بگریختی, جدو تو کہ قرآن پاک دی پناہ وچ آویں گا تو انبیاء علیہ السلام دی روحاں دے نال مل جاویں گا. جی ہست قرآن فرماندے نے ہست قرآن حال ہائے انبیاء,
کہ قرآن پاک دے وچ اللہ دی ذات پاک نے انبیاء علیہ السلام دا حال بیان کیتا ہے. کی کیتا ہے؟ حال بیان کیتا ہے. فرمایا ماہیان بحر پاک کبریا، انبیاء علیہ السلام دی ذات دا تعارف کیے. آخدے نے ماہیان بحر پاک کبریا، پاک دریا توحید دیاں مچھیاں نے. اندے تے بڑی ہے تشبیہ. دیکھو نا کہ مثال نہیں سمجھان دی گل پہ کرنے ہیں تو محبت دے الفاظ نے انہاں آکھ دیتے نے، کیونکہ جس وقت محبت دا سمندر اچھالے جاوے تو لفظ نہیں لب دے. لفظ وہ لفظ جڑے نے وہ کمزور پائے جاندے نے، مک جاندے نے. پھر اس عشق و محبت دے وچ جو شے آوے پھر وہ آکھ دیندے ہیں. کی ہے نے وہ ایک جگہ تے نہیں، مولا روم نے کئی جگہ تے ایک اور جگہ تے جناب نے اس کا بیان فرمایا ہے. مثالہ دیندے نے اللہ دی ذات پاک دیاں بھی، تیری مثال پانی دی طرح ہے، تیری مثال جڑی ہے وہ اس طرح دے دے کے تے جس وقت خیال آیا تے فرما دے نے کہ لا وہ تیری ذات تا بے مثل و بے مثال ہے، بے مثل و بے مثال ہے. تے میں جنیاں مثالاں دیتیاں نے ساریاں فانی مثالاں دیتیاں نے. لیسا کمثلی شے تیری ذات ہے، تیری مثل تک کوئی شے بھی نہیں. تے جڑیاں میں مثالاں دیتیاں نے وہ ساریاں فانی نے. تو فرما دے نے کہ اے بروں از وا مقالو کیلے من خاک پر فرق سر تسلیم، کہ میری مثال دے بھی مٹی ہے اور میرے سر دی بانگ دے بھی مٹی ہے. اس کیلو کال جو میں کیتی ہے سب دے اتے تو ذات ہے، لیسا کمثلی تیری ذات ہے. تو فرما دے نے کہ میں جس وقت کہ جیویں وہ اڑیالی نے اللہ دی ذات پاک دی مناجات کی تھی نا تو انہیں مختلف الفاظ اس طرح دے آکھے جڑے کہ بھی یا اللہ پاک تو کتھے میں تینوں گھٹا کرنا تیرے کپڑے. تو فرما دے نے کہ ان دی محبت شک کوئی نہیں سی پر لفظ کوتا سانا تھی، لفظ چھوٹے سا. لفظ کی نے فرما دے نے پھر وہ کیوں ہو گیا؟ فرما دے نے کہ محبت دا جڑا سمندر سی نا وہ دل دے نال ٹکرا گیا. جس وقت تک وہ دل دے نال آ کے ٹکرایا نا تے اگوں بیان نہ ہو سکیا. او سکے ٹکران دی آواز باہر آ گئی اس طرح بن کے. سمجھ گیا جی گل کے بھی میں تینوں کی آکھا آکھن لی لفظ نہ لبے. تو فرما دے نے محبت اور الفت دا جڑا سمندر سی دریا سی وہ کہ دل نال ٹکرایا. وہ جس لئے ٹکرایا تے لفاظ کوتا ہو گئے ملے نہ، وہ کہ کھڑا کے اس طرح دے لفظہ جی باہر آ گیا. سمجھ دے گا جی جناب. فرما دے نے ہست قرآن حال ہائے انبیاء ماہیان بحر پاک کبریا. سمجھو مچھی دی زندگی کس دے نال ہے؟ بظاہر کس دے نال ہے؟ پانی دے نال. اگر اس کو پانی دے کولو جدا کیتا جاوے تو وہ بچ دی جاندی ہے کہ اس وقت ختم ہو جاندی ہے. پانی چوں کٹیا جاوے تو وہ زندہ رہندی ہے یا مر جاندی ہے؟ مر جاندی ہے نا. بس اسی طرح اللہ دی ذات پاک دے جڑے ذاکر نے نا تے عبادت کرنے والے نے، نماز پڑھنے والے نے تے اللہ دی ملاقات تے وصل دے جڑے شہدائی نے وہ کہ پانی دے وچ مچھی ہوندی ہے. وہ کدی کدی نہیں ہے کہ کدی کدی پانی نو نہیں ملتے، انہاں دی زندگی پانی ہی ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. جاگدیاں بھی ذاکر نے، لیٹیاں بھی ذاکر نے، بیٹھیاں بھی ذاکر نے. ہر وقت کی نے انہاں وہ مچھی پانی دے وچ ہے، اگر اتھے رہے تو زندہ ہے، اگر نہیں جنہوں فقیر آکھدے نے کہ جو دم غافل سو دم کافر. کہ اگر اللہ سا دل تیرا اگر اللہ دی ذات پاک دے ذکر دے کولو غافل ہو گیا ہے تو پھر کی ہو جائے گا؟ تو ایمان تو خارج ہو جائے گا، یعنی ناشکری دے وچ بھی آ جائے گا. یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے کہ پھر ایمان نہیں رہ جانا. ایمان ہے دیکھو مولانا روح فرما دینے کہ انبیاء علیہ السلام دا حال بیان کیتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. تسی بھی سنو وہ حال کی ہے جنہوں اللہ پاک نے بیان فرمایا. فرما دینے کہ قرآن دے وچ کی ہے کہ حال ہائے انبیاء.
انبیاء علیہ السلام دا حال خود اللہ پاک نے آپ ذکر فرمایا ہے. دیکھو اللہ کی ذات پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما بالغ معه السعی سیدنا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ دے وچ آپ دی ولادت آب زمزم شریف انہاں دے پیاس تے والدہ دے تے صفا مروہ دے دوڑاں ساریاں مائی صاحب دا سنت مبارکہ سنو نا. جس وقت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نوجوان ہو گئے اور اپنے باپ دے نال جمع آندے نے کہ ہن میرا ساتھ دینے والا ہو گیا ہے. اللہ پاک نے فلما بالغ السعی جس وقت اتنے وڈے ہو گئے کہ آپ دے نال دوڑ دھوپ کر سکن تو کالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک تو آپ نے فرمایا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فرمایا آپ نے کہ میرے پیارے بیٹے میں تینوں ویکھیا خواب دے کہ میں تینوں ذبح پیا کرنا وا کی پیا کرنا وا فانظر ماذا ترا ہن دس تیری کی رائے وے. مولانا روم نے فرمایا نا ماہیان کبریا اے وہ سمندر ہے جس دے وچ انبیاء علیہ السلام ہی تر سکدے ہیں اور کسی دی طاقت نہیں ہے. ایویں تو نہیں انہاں دے تے ایمان لیان دے نال انسان کافر جڑا مومن بن جاندا ہے مشرک جڑا ہے موحد بن جاندا ہے. آندے نے کی فائدہ ہے کی فائدہ دیندے نے اور اس تو وڈا ہور فائدہ کی بھی دوزخ نو جاندا پیا سے بہشت نو لے گئے نے انا وجہ بھی انا بے ایمان مینوں کیڑا فائدہ ہے تینوں اجے تے فائدہ ہی نہیں نظر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ایمان لیان دے نال تینوں کی حاصل ہویا ہے. تیرا کافر نہ نہیں تیرا مشرک نہ نہیں تیرا مومن نہ رکھا گیا. کی رکھا گیا ہے اور تیرے واسطے اللہ دی ذات پاک دا فضل تیرے شامل حال ہے. خدا دی ذات پاک تینوں توبہ دی توفیق عطا فرماتا ہے کہ بار بار میری بارگاہ دی طرف رجوع کر. میں بار بار لوٹن والیاں نو رجوع کرن والیاں نو کی کرنا محبوب بنا لینا. تو جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو فرمایا کہ بیٹا میں تو نے ویکھیا ہے خواب دے ذبح پہ کرنا ہن تیری رائے کی ہے. اگو رائے سنیا جی. کالا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. عرض کی تھی کہ میرے پدر بزرگوار کر دیو جو تانوں حکم دیتا گیا ہے. تانوں جو حکم دیتا گیا تسی او کرنا ہے تو ساتا او کرنا ہے جیڑا تانوں مینوں تسا ذبح کرنا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین تو میرا مطلب میرا کی رہے کہ تسی پاؤ گے مینوں صبر کرنے والیاں دے وچوں. تسی مینوں کندے چ پاواں گے میں اپنے آپ نو روکاں گا نہیں. تو آ قاتل کیا بہرے تماشا خون من ریزی منا بسمل کے زیرے خنجر خون خار می رکھسم. کہ تو میرا ہو سمجھائی تو نہ کی فرمایا کہ ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین کہ تسی مینوں صبر کرنے والے دے چ پاؤ گے. میں چیتا عرض پیا کرنا. مولا روم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام دے حالات کتھے ذکر نے قرآن پاک دے وچ ذکر نے. اچھا سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دا واقعہ تساں پڑھیا ہے سورہ یوسف دے وچ کہ حضور دا بچپن ہے. بچپن دے وچ خواب آیا. خواب نو باپ سیدنا یعقوب علیہ السلام دے سامنے پیش کیتا. آپ نے ان دی تعبیر دسی اور نال یہ بھی فرمایا کہ اپنے بھراواں نو نہ دسیا جے تواڈے نال کوئی نہ کوئی مکر کر. یہ پڑھیا جے نا. اچھا خواب دا افشاء ہو گیا. محبت جڑی اندے وچ رقابت آ گئی کہ باپ دا رجحان انہاں والے وے تے ساڈے ہلے نہیں. وہ معاملہ چلن لگ پیا. تقدیر دا حکم جڑا میں عرض کیتا ہے حکم شروع ہو گیا. انہیں عرض کی تھی کہ ساڈے نال گھلو. آپ نے فرمایا میں گھلنا تو آپ نہ مینوں آکھو کہ انہوں بگیاڑ کھا گیا ہے. تو کھا بھی لے بھی گئے تو آکھیا بھی اوہیو کچھ آ کے. پھر انہوں نے کھوہ دے وچ سٹ دیتا. کھوہ دے وچوں جس وقت باہر نکلے تو اسے کھوہ دے وچ ہی واہی ہوئی
اللہ پاک نے القاء فرمایا کہ جو کچھ انہاں تواڈے نال کیتا ہے تسی انہاں نوں دسو گے، انہاں نوں پتا تسی انہاں نوں دسو گے۔ پھر اتھوں بازار حسن دے وچ چلے گئے، اوتھے بھی کہ پھر ایک نواں امتحان شروع ہو گیا کہ محل ہے، محل دے اندر ہر کوئی خادم ہے، غلام ہے، عیش و عشرت ہے، دنیا دی ہر سہولت موجود ہے، لیکن ایک چیز آزمائش بن کے آئی ہے۔ تو سیدنا یوسف صدیق نے دروازے بند کر دیتے، غلقت الابواب، دروازے بند۔ آپ نے فرمایا اتھے ستاجدونی، آپ نے عرض کی تھی کہ ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اے میرے رب اس سے نالوں مینوں قید خانہ بہتر ہے کہ جس طرف مینوں اے بلا دے پئی۔ مولانا روح فرما دے نے جس وقت سیدنا یوسف صدیق نکلے دروازے کھل دے گئے، دروازے بند جڑے سی وہ دروازے کھل گئے۔ قید کتھے بادشاہی محل دی عیاشی اور کتھے قید خانہ۔ آپ نے فرمایا نا کہ قرآن پاک انبیاء علیہ السلام دا حال ہے، تو پھر آپ قید خانے چ گئے، قید خانے جا کے بھی اللہ دی ذات پاک دی توحید دا ذکر سمجھ آئی۔ پھر وہ باہر آئے، جس وقت تشریف لے آئے، جس وقت تک وہ خواب دا جڑی تعبیر سی کہ 11 ستارے تے چند تے سورج یعنی والد تے والدہ سجدہ نہ کرنا، یوسف صدیق سایہ ہو سکتے سن۔ بار بار یہ سوال کہ پھر روندے کیوں سن، روندے کیوں سن؟ عقل ہے بچ کے کوئی نہیں ہے گی، سمجھتے پہ جے لا علمی سی۔ ادھروں قمیص لے کے ٹریا قاصد تے سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمان لگ پہ انی آجد و ریح یوسف لولا ان تفندون، کہ یوسف دی خوشبو پہ آندھی ہے۔ رومی فرما دے نے اللہ دی ذات پاک دے انبیاء علیہ السلام اور مقبولاں دے جڑے دل ہوندے نے وہ خزانہ تے خزانے وچ جڑی شے رکھی جاوے وہ محفوظ ہوندی ہے۔ وہ کی ہوندی ہے؟ جس وقت تک انہوں کھولن دا حکم نہ ہوئے وہ کھول دی، جس وقت حکم آیا تو اس وقت وہ آکھن کہ جی تسی اجے والد ماجد اجے اس قدیم گمراہی اجے کہ یوسف زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنا حزن اپنا غم اپنے رب کو بیان پہ کرنا، تواڈے نال واسطہ کوئی نہیں، سمجھے۔ رومی فرما دے نے کہ یوسف دی خوشبو سنگن واسطے نک یعقوب علیہ السلام دا چاہیدا ہے، ہر کسی نو نظر نہیں آتا۔ اقبال آخر کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی، اگر جہان تو ایویں ہی وینا پھرنا ہے، اگر ایمان دی اکھ جس نصیب ہوئی ہوندے نال ویکھ تو پھر تینوں پتہ لگے گا کہ اللہ دی ذات پاک دی قدرت دی نشانیاں کنیاں کو ہیں۔ ہر شے بے مثل و بے مثال ہے، اور ہر شے دعوت پہ دیندی ہے کس دی طرف؟ توحید دی طرف، کہ اللہ دی ذات پاک نو من۔ اور یہ علم کتھوں آیا ہے؟ یہ علم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نے مومن نو پڑھایا ہے کہ تو کائنات دا مطالعہ کیویں کرنا، کائنات دا مطالعہ۔ چلو جی اگلا شعر۔ ور بخانی ایک بھائی عرض کرنا چاہنا وا، تسی اکثر ایک گل سنتے رہندے جے نویں نویں جدید جس وقت تو بندے انہوں نے شوق سے لگتا ہے نا بسی دیندار بڑے تے ایک جملہ وہ بھی آندے ہوندے نے، وہ آندے ہوندے نے کہ قرآن پاک قسمہ چکن واسطے وے، سمجھدے پائے جے کہ نہیں؟ یہ قسمہ چکن واسطے وے، یہ چمن واسطے وے، یہ سر تے رکھن واسطے، کانڈ نہ کرن واسطے، یعنی انہوں نے ہر گل جڑی ادب دی ہے نا وہ انہوں نے بھڑی پیندی ہے۔
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بے عمل لوگ نے، اندر کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک دی جڑی تعلیم ہے اس کا سمجھنا ہے، اس نو پڑھنا ہے، اس دے واسطے تگو دو کرنی ہے، عمل کرنا ٹھیک ہے، لیکن جڑا یہ تصور ہے نا کہ جنہ بنظر ایمان قرآن پاک دا ادب کیتا ہے کہ میرے رب کریم دا ایک کلام ہے، لا ریب کلام ہے، اندے شک کوئی نہیں، ان دا ادب میرے اتنے واجب ہے، اس تو پاک جگہ ہو میرے کو پاک تو پاک جگہ ہوئے تو میں انہوں اتھے رکھا، انشاءاللہ ان دا فیصلہ قیامت والے دن ہوئے گا یقینی طور پہ، انشاءاللہ یقینی طور پہ کہ وہ لوگ جنہ قرآن پاک دا ادب کیتا، قرآن پاک انہوں کلام اللہ سمجھ دیا ہویا، انہوں ویکھیا محبت دے نال، انہوں چمیا محبت دے نال، انہوں پڑھیا محبت دے نال، انہوں سمجھیا محبت دے نال، انہوں حفظ کیتا محبت دے نال، کوئی بھی محروم نہیں رہے گا، کوئی بھی محروم نہیں رہے گا۔ رب کریم دا ایک کلام ہے تے اس تو ودی ہور فضیلت کوئی نہیں۔ مولانا روم ہن اس مسئلے نو سمجھا دے پہنے، میں تو انہوں عرض کر دیتا، جناب فرما دے نے ور بخانی و نئی قرآن پذیر، تو قرآن پاک پڑھنا تا ہے لیکن قرآن پاک ہوتے تو عمل کرنے والا نہیں، تیرے کو عمل نہیں ہوتا، پڑھنا ضرور ہے، یقین بھی ہے کہ جو کچھ آکھیا گیا یہ سچ ہے، لیکن تیرے کو عمل نہیں ہوتا۔ فرما دین انبیاء و اولیاء را دیتا غیر، پھر رکھے کی تیرا بنیا، فرما دینے تو مڑے نو خے پڑھی رکھیا کر، ایمیں سمجھ کہ جی میں انبیاء علیہ السلام دی اور اولیاء اکرام دی میں کی کرنا پیا، زیارت پیا کرنا، کی پیا کرنا وہاں انبیاء علیہ السلام دی۔ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا، سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام کا سنایا، سیدنا ایوب صابر علیہ السلام دا واقعہ مبارک ہے۔ عارف روح فرما دینے کہ سیدنا ایوب صابر نو ایوب صابر کیوں آکھیا جاتا ہے کہ باہر جسم تو باہر بھی آزمائشاں تے جسم دے وچ بھی آزمائش شروع، بیماری دی صورت وچ اور باہر گھر بار مال ہر شے دے وچ، لیکن سیدنا ایوب صابر علیہ السلام نے کیوں صبر کیتا؟ فرماندے نے کیوں نہ یہ آکھیا کہ جو کچھ میری طرف آندا پیا ہے آزمائش دی ضرورت دے وچ، اے اللہ دی ذات پاک دی طرفوں مہمان آیا ہے، میری طرف کی آیا ہے؟ مہمان آیا ہے، اور میرا وجود اور میں میزبان ہاں، کیا میز تو جڑا مہمان آوے تے جندے گھر آوے، جڑا میزبانی کرے، جس وقت تو مہمان لوٹ کے جاوے تو گھر والے پوچھتے نے سنا تیروں کیویں پیش آئے سن، دوست ہوئے تا، ماما پھوپھی ہوئے تا، چاچا چاچی ہوئے تا، دوست پوچھتے نے یار گیا جو سی تیروں نے کی سلوک کیتا ہے، تو پھر جویں دا وہ سلوک کرتے نے وہ بندہ داستا بھی میری انہیں بڑی عزت افزائی کیتی، بڑا انہیں تکلف کیتا اور بڑا ہی خوش ہوئے، بڑا کوئی۔ تو مولانا روم فرما دینے کہ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام نے سیدنا ایوب علیہ السلام نے بیماری نو اور اس آزمائشاں نو مہمان سمجھا اور اپنے آپ نو میزبان بنایا انہاں آزمائشاں دا، کیوں کہ جس وقت لوٹ کے اللہ دی ذات پاک دی طرف جان تے کدھر اے نہ جا کے آکھن کہ ایوب صابر نے ساڑھے نال چنگا سلوک نہیں کیتا، نال سمجھے جے کہ سمجھے جے ساڑھا طرز زندگی ہو رہے، اور وہ پیر صاحب فرما دینے نا کہ وہ بے مثل و بے مثال زندگی آندی، مولانا روح فرما دینے کہ نہ انہاں دیاں تعمیرہ رنگیاں کوئی تعمیرہ ہیں، نہ انہاں دی نیندر رنگی کسی دی نیندر ہے انبیاء علیہ السلام دی، نہ انہاں دیاں کتاباں جیسیاں کوئی کتاباں ہیں۔ فرما دینے کہ پھر تینوں کیویں پتہ لگ گیا کہ مثلیت دا؟ فرما دینے مسجد نبوی بے مثال، مسجد اقصی بے مثال، مسجد الحرام بے مثال، کہ اوتھے نماز پڑھن دا ثواب ویکھ، حالا آوی مسجد جتھے بیٹھے ہیں ایو نمازی اگر خانے کعبے جا کے مسجد تو اوندا ثواب اے وے جڑا ایتھے وے،
جیڑا اقصا پڑھے ہوندا ہو، جیڑا مسجد نبوی چ پڑھے، فرماتے نے ثواب دی تفریق کس واسطے وے، فرماتے نے کہ ثواب دی تفریق اس اویو خدا ہے، معبود ہے، اویو بندہ عابد ہے، اویو مسجود ذات ہے، یہ ساجد ہے، لیکن ایتھوں دی نماز دا ثواب ہو رہے تے اتھوں دی نماز دا ثواب فرماتے نے کس واسطے، فرماتے نے مٹی گارے دا فرق نہیں، کہ انہاں ہتھاں دا کہ بے مثل ہاتھ دیاں بنیاں نے، اس واسطے انہاں دی فضیلت ہے۔ تو فرماتے نے انہاں دی تعمیر رنگی، تعمیر کسے دی نہیں، انہاں دی نیندر رنگی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نیندر حکم دیتا گیا، انبیاء علیہ السلام دی خواب وائی دا حصہ ہے، انہاں دی کتاب رنگی کوئی کتاب نہیں، تو فرماتے نے انہاں دے غصے رنگا غصہ کسے دا نہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام 900 سال آپ تبلیغ فرماتے رہے کہ وہ بندے انکار کرتے رہے، ہڈ دھرمی کرتے رہے، تے نالے سیدنا نوح علیہ السلام نو آکھن کہ جڑے عذاب دا سانو تو ڈراوا دینا ہے وہ عذاب آندا کیوں نہیں، جس ویلے انہاں دی ہڈ دھرمی حد نو پہنچ گئی تے سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ عرض کیتا، قال نوح رب لا تذرنی، قال نوح رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا، فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے قال نوح رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا، یہ ذکر کر کے اللہ پاک نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے آکھیا کنوں مینوں اللہ نو کی آکھیا کہ اے میرے رب انہاں دا گھر بار زمین تے نہ رہ جاوے، بھی تاکہ چیتا رہنے بھی یہ جیڑا کچھ تسی آندے ساجے تے جیڑا تواڈے نال ہویا ہے یہ نوح علیہ السلام دے آکھن اتے ہویا، ورنہ روح فرماتے ہیں انہاں کا غصہ بھی کسے دا نہیں، تے فرماتے ہیں تینوں شک کے میں پائے گیا ہے، سمجھ آئے نہیں سمجھ آئے، ہاں سمجھ آئے، اس واسطے اقبال آخدا ہے با مصطفیٰ با رسا خیش را کے دی ہماؤست گر با اونا رسیدی تمام بولا بیست، فرماتے ہیں کہ دین سارے دا سارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور اتباع دا نہ ہے، اگر اس نو تو نہیں سمجھا تے فرماتے ہیں پھر بولاب دا ہو سکنا ہے تو مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عزت و توقیر، اہل بیت دی عزت و توقیر، صحابہ اکرام دی عزت و توقیر، حضور دے فرزندانہ دی، حضور دی اولاد پاک دی عزت و توقیر ساڈے ایمان دا حصہ ہے، کوئی ادب والا بھی احسان فراموشی نہیں کر سکتا کہ جس دی بھی نسبت حضور دی ذات دی طرف ہے ساڈے واسطے وہ ساڈی آنکھاں دا نور ہے۔ اے مدرسہ ہے، قرآن پاک دی تعلیم واسطے اس نو کھولیا گیا ہے، اگر اس دے نال تسی منسلک رہے ہو جے کہ اللہ دی ذات پاک دے فضل دے نال ایتھے کتاباں دا بھی شروع ہو جائے گا، سکول بھی شروع ہو جائے گا، اور اگر تسی اپنے آپ نو الگ تھلگ کرو گے تو سفر جاری ہے، سفر جاری ہے۔ اللہ دی ذات پاک تانوں توفیق دے وے، اہل سنت والجماعت دے مدارس دے نال خدمت دی توفیق عطا فرماوے۔ ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے